اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نوجوان نسل کی تربیت، معلم، اداروں اور معاشرے کی ذمہ داریاں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور آپ کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ بہتر طریقے سے پورا کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں نوجوان 70% ہیں۔ یہ واحد ملک ہے کہ جس میں نوجوان بہت زیادہ ہیں۔ اب ان کو کسی کام پہ لگانا ہے اور کسی تعمیری کام پہ لگانا ہے، اس میں معلم، اساتذہ، اداروں اور کچھ معاشرے کی ذمہ داری ہیں۔ معلمین کی یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی بہترین اخلاقی تربیت کریں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک مشرق سے مغرب تک قبرستان سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے چلیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نوجوانوں کی کتنی اہمیت ہے، ایک نوجوان آدمی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب باتیں سب جوانی میں، جو مزہ عبادتوں کا اور نیکیوں کا جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں جا کے نہیں ہے۔ ساری طاقت ہی جوانی میں ہوتی ہے، خوبصورتی جوانی میں ہوتی ہے، طاقت جوانی میں ہوتی ہے۔ جوانی میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو بچہ یا جوان ہے، اس کو آپ سادہ کاغذ سمجھیں۔ اس کو جو کچھ بھی معلم، ادارے اور معاشرہ دے گا وہی چیزیں یہ ایکسیپٹ کرے گا۔ اس کے پاس کوئی بنی بنائی اس کی عادات یا دستور اور منشور نہیں ہے۔ امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، قول ہے کہ یہ آوارہ نوجوان ہی وہ خام مال ہے جو اگر دین کی طرف متوجہ ہونے لگیں تو اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیں گے۔ کہ نوجوانوں کے لیے جو راستہ ہے، معلم کی، اداروں کی اور جو معاشرے کی ذمہ داری ہے، بہترین راستہ ہے کہ آپ اسے دین کی راہ پہ لگا دیں۔ کوئی اور ہمارے پاس آپ تمام مذاہب کو پڑھیں، تمام مذاہب کو دیکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اکثر دوستوں کے ذہن میں آتا ہے یار شاید پتہ نہیں ان کا کوئی مذہب کے ساتھ خاص نفع وابستہ ہے، اور اس لیے یہ جب بھی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، حکومتوں میں دین کی بات، معاشرے میں دین کی بات، سوسائٹی میں دین کی بات، اداروں میں دین کی بات، فوج میں، سب میں دین کی بات۔ ہمارا کوئی کسی بھی تاریخی ساتھی کا کوئی اسپیشل قسم کا نفع وابستہ نہیں ہے، وہی ہے جو ہر مسلمان کا ہے، اور وہی کام ہم کرتے ہیں جو قرآن و سنت کہتا ہے، اور جو کام کلمہ پڑھنے کے بعد سب مسلمان پہ فرض ہوتے ہیں۔ اب معلمین میں اسکول تک کے معلمین ہوتے ہیں، اور آج کل بچہ اسکول کے زمانے میں ہی باشعور ہو جاتا ہے۔ اگر اسے اسلامی لٹریچر پڑھایا جائے، اسلام کی باتیں کی جائیں، اسلام کے پہلو بتائے جائیں فرقے سے نکال کے، اور یقین کریں آپ کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول کے زمانے سے ہی اس کے ذہن میں قرآن و سنت آ جائے گی۔ وہ عالم نہیں بنے گا، وہ فاضل یا مفتی وہ نہیں بنے گا، لیکن اس کا لگاؤ جو ہے
اس کی جو پڑھائی ہے، اس کی جو تعلیم ہے، وہ دین کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ اس کی جوانی میں کالج کا زمانہ آتا ہے، کالج میں جاتا ہے۔ کالج میں بھی معلمین کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، وہاں ایک ماحول بنانا ہوتا ہے۔ معلمین یا ادارہ ماحول بنا کے دیتا ہے، معلمین اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ادارے جو ہوتے ہیں وہ ان کو پرسن اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ شخصیت پرست نہ ہوں بلکہ وہ قانون پرست ہوں۔ کیونکہ آج ہم ایک ادارے میں ہیں، کل ہم کسی دوسرے ادارے میں چلے جائیں گے، پرسوں کسی تیسرے میں چلے جائیں، اس طرح ساری دنیا کا یہ دستور ہے۔ نجی ادارے ہیں یا سرکاری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، اس میں لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اس کا کلچر بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کلچر، ادارے کا ماحول، وہ جو ماحول ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی آپ معلم ہیں، یا آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یا انچارج یا ٹیم لیڈر سربراہ، تو وہاں آپ ماحول بنائیں۔ اب یقین کریں یہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کو زندگی میں بھی اور ماں بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، اور تھوڑے تھوڑے کر کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ نے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ یہ تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی کہ جن لوگوں کی آپ نے اچھی تربیت کی ہے، کیونکہ یہ ایسا نفع بخش کاروبار ہے کہ جو پھیلتا رہتا ہے شاخوں کی طرح، درختوں کی شاخوں کی طرح۔ ایک شاخ نکلی، اس سے اور شاخ نکلی، اس سے 2-3 شاخیں اور نکلیں، پھر ہر شاخ سے 3-4 شاخیں نکلیں، اور اس طرح ایک سایہ دار شجر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نوجوانوں کی تربیت ہے، اور خصوصاً جس پہ ذمہ داری والدین اور معلمین کی ہے، یہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو یقین کریں کہ یہ ان کا صدقہ جاریہ پھیلتا جائے گا۔ کیونکہ وہ نوجوان جب آگے جائیں گے، عملی زندگی میں جائیں گے، وہ اچھائیاں کریں گے، دین کے مطابق کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو سکھ دیں گے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک شعر ہے بال صاحب کا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ تو یہ جو درد دل ہے یہ پیدا استاد، ادارہ اور معاشرہ کر سکتا ہے۔ اب ادارہ بھی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، استاد بھی آ رہا ہے، اب معاشرے کی طرف جاتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر بچے کی، نوجوان کی کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہوگی، محفل ضرور ہوگی، تو وہ اس کا معاشرہ ہے۔ کسی نہ کسی سیاسی یا سماجی تنظیم کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی یا اس کے قریب ہوگا، یہ اس کا معاشرہ ہے۔ اب ہم اس چیز پہ، نوجوان پہ زور دے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ نوجوانوں نے حق کے راستے کو چھوڑ کے فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والدین بھی پریشان ہیں، اساتذہ بھی پریشان ہیں، اور معاشرہ ہی پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے جو جس محفل میں بھی نوجوان جائیں، جس جماعت میں بھی نوجوان جائیں، اگر نوجوان آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی آپ اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے کام پہ لگائیں، اور ان کی تعمیری سوچ پیدا کریں۔ اور یہ ساری چیز گفتگو سے ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دماغ میں جا کچھ ڈال دیں۔ آپ اچھی گفتگو کریں، بلکہ اپنی گفتگو کو آپ قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں کہ جب بھی آپ بات کریں، جس موضوع پہ بھی کریں، تو وہاں آپ قرآن و سنت کا حوالہ ضرور دیں۔ یہ نوجوان آپ کی باتیں سنتے رہیں گے، جو ان میں غلطیاں ہوں گی آپ ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے، تو ان کی سٹیپ بائی سٹیپ تربیت اچھی ہوتی جائے گی۔ اور یہی معاشرے کو شاندار بنانے کے لیے یہی نوجوان کل بڑے ہوں گے، کل یہ مختلف اداروں میں جائیں گے، سیاست میں جائیں گے، ان پہ ذمہ داریاں ہوں گی،
اب ہم والدین یا اساتذہ یا معاشرہ صرف یہی ان کو کہتے رہیں جی آپ نے بس پیسے کمانے ہیں، آپ نے یہ ہر حالت میں یہ عہدہ لینا ہے، آپ نے اس کا یہ کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو کچے دماغ ہیں، جذباتی دماغ ہیں، ان پہ تو جو آپ فیڈ کرتے رہیں گے وہ فیڈ ہوتا رہے گا. یعنی ان کو صبر و تحمل کا درس. اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے اگر آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے احتجاج، جو طریقی نوجوان ہیں، جو طریقی لوگ ہیں، ان کے احتجاج بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں. تو آپ ان کی ذرا احتجاج کو بغور دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ جو بے تربیت لوگ میڈیکل کالج سے، انجینئرنگ سے، لا سے، وکیل، ڈاکٹر بنے ہیں، ان کی بھی ذرا بیہیویئر آپ دیکھ لیں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ مذہبی طریقوں نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کس انداز میں اور کتنے زبردست انداز میں کی ہے. اور یہ جو باقی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے ان سے، یہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں، سماجی گروپس ہیں، یہ ہر طرف دشمنی اور تعصب کی آگ لگا رہے ہیں. ان کی خود جو ان کے لیڈر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کی سپیچیں آپ دیکھیں کہ وہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ تو نوجوانوں میں زہر گھول رہے ہیں. ہم نے تو نوجوانوں سے ایک مثبت کام لینا ہے، ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے، ہم نے کفار کا مقابلہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی کرنا ہے، تعلیم میں بھی کرنا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں بھی کرنا ہے. اگر ہم ان نوجوانوں کو کفار کی طرز زندگی پہ ڈال دیں گے یا ان کو ہم جذباتی کر کے اپنے مذہب اور اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ اس سے پہلے مولانا صاحب نے دھرنا دیا ہے، وہاں بھی یہ مدارس کے نوجوان تھے. آپ اسلامی جمعیت طلباء کے نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ وہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں تعمیری پروگرام ارینج کرتے ہیں، ایسے پروگرام ارینج کرتے ہیں جن کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اچھے اچھے مفکرین کو دعوت دیتے ہیں، خواہ وہ ان کے طریقی ساتھی ہوں یا نہ ہوں، وہ آ کے یہاں خطاب کرتے ہیں، اور درمیان سے کوئی اٹھے اور نوجوانوں کو موبلائز کر کے ان پہ حملہ کروا دے. یہ تو سزا اس کی تحقیق کے بعد جو اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہوا ہے، اس کی تحقیق کے بعد اس کے محرکات دیکھے جائیں، اور اس کے پیچھے جو طلباء کو غلط اور منفی گائیڈ کرنے والی شخصیت ہیں، دماغ ہیں، ان کو ڈھونڈا جائے اور ان کو منظر عام پہ لایا جائے، ان کو سزا دی جائے. یہ ان نوجوانوں کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں تھی، محبت نہیں تھی، یہ ان کے ساتھ دشمنی تھی. آج وہ تھانوں اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں گھر، شاید ان کے گھروں میں آٹا بھی نہ ہو. اب یونیورسٹیوں میں جو نوجوان آتے ہیں، اسکولوں سے شروع ہوتا ہے سارا کچھ، ساری تربیت. تو اس لیے مجھے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اساتذہ اکرام سن رہے ہیں، سیاستدان سن رہے ہیں، خدا را نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. نوجوانوں کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور جو انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاقیات کا درس دیا ہے، آپ اس کے لیے نوجوانوں کو استعمال کریں. اب یقین کریں، سید ابو العلا مودودی صاحب کی تحریریں جس شخص نے پڑھی ہیں، جس نے سید صاحب کی تحریریں پڑھی ہیں یا ان کی تقاریر سنی ہیں، تو آپ یقین کریں وہ جو نوجوان تیار ہوئے ہیں نا، ان نوجوانوں نے کبھی نہ تو مذہب کے بارے میں، نہ ملک کے بارے میں، اور نہ ہی انسانیت کے بارے میں، ہمیشہ وہ ایسی کھیپ تیار ہوئی ہے کہ جو انسانیت کی بھی خدمت گار ہے. اب ہم یہ جو ہمارے لیڈر صاحبان یا بڑے لوگوں کو منفی رہنمائی کر کے موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں.
یہ تالیاں بجانے کا مقام نہیں ہے، یہ بڑے دکھ کا مقام ہے۔ بہت سی جماعتوں میں، بہت سے سماجی گروپوں میں نوجوان آئے ہیں، لیکن نوجوانوں کو سرمایہ داروں اور جگیرداروں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اپنے مقاصد کے استعمال کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کسی شخص کے مشن یا مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ نوجوانوں کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لایا تھا، نبی نے جو دین لایا ہے، جو ان کے اخلاقیات تھے، جو ان کا درس تھا، نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے۔ اب یہ جو سیاستدان ہیں، جو لیڈر ہیں، یہ اپنے شملے اونچے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے، ایم پی اے ایم این اے بننے کے لیے، ممبر ضلع کونسل بننے کے لیے، تحصیل کونسل بننے کے لیے، اپنے عہدے لینے کے لیے نوجوانوں کو یہ استعمال کریں۔ ہاں، وہ پیسے دے کے استعمال کریں، یا کھانا کھلا کے استعمال کریں، یا واہ واہ کر کے استعمال کریں۔ کیوں استعمال کریں؟ ہمارا مقصد، ہماری ان لوگوں سے لڑائی یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ان کی تربیت کی جائے۔ جو نبی کے اخلاق تھے، اخلاق حسنہ تھے، اس کے مطابق تربیت کی جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ ناگوار ہے۔ میں اس لیے خطاب میں اپنے نوجوانوں کو، اساتذہ کو اور اداروں کو ان سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ خدارا آپ نوجوان نسل کی جو تربیت کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ موبلائز کریں کہ ایک تو ان کو آپ فرقہ پرستی سے ہٹائیں۔ بلکہ آج کل الحمدللہ جو نوجوان یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یا کالج میں ہیں، یا اسکولوں میں ہیں، الحمدللہ وہ ایک آئی تھی بات، لیکن وہ اب ختم ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ فرقوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کچھ عبادات میں یہ فرق ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو گل ہی نہیں دے سکتے۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، مرزائیوں کو چھوڑ کے۔ تو فرقہ پرستی سے ہٹ کے قرآن و سنت، جس وقت بھی کوئی بات ہو تو جس سے بھی آپ پوچھیں، جو کوئی بات شخص کر رہا ہو اس سے پوچھ لیا کریں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے یا نبی کا فرمان ہے؟ کیونکہ ہم جس پہ عمل پیرا ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہی کام کرتے تھے جو انہیں اپنے نبی سے ملتا تھا۔ اللہ کا حکم بھی نبی کی طرف سے ملتا تھا اور نبی کی سنت بھی انہی سے ملتی تھی۔ ان لوگوں کے جو کام ہیں، ان میں ان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، نہ کوئی فرقہ شامل تھا۔ لہذا وہ ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہیں۔ صحابہ اکرام کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور قرآن کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر چلنے کا نام اسلامی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کریں گے، سارے راستے جو ہیں وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کی بربادی بھی اور آخرت کی بربادی بھی۔ لہذا مجھے سننے والے سارے گروپس، اساتذہ، معلمین، سیاستدان، سماجی کارکن، یا بڑے لوگ یا پڑھے لکھے اسکالر جو بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنی ہے تو ایسے پودے لگا کے جائیں، ایسے پودے لگا کے جائیں کہ جو سایہ دار شجر بنے اور جس کا پھل لوگ کھائیں۔ ایسے پودے نہ لگائیں کہ جن کے ساتھ کانٹے ہوں اور لوگوں کو نقصان دیں۔ جب آپ ایسے پودے لگائیں گے کہ جو سایہ دار شجر بنیں گے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور لوگ اس کا پھل کھائیں گے، تو یقیناً آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ معلمین کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ اساتذہ کے ہاتھ میں بھی ہے، معاشرے کے ہاتھ میں بھی ہے، ان سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ آپ کے قریب جب بھی کوئی نوجوان کسی وجہ سے آئے
خواہ وہ نوکری کرنے کی وجہ سے آئے، کسی مجبوری کی وجہ سے آئے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ کے قریب آئے، تو آپ اس کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں، تاکہ وہ آئندہ نسل کے لیے ایک پھلدار درخت اور سایہ دار شجر بن سکے، جس سے مخلوق خدا کو نفع ہو، اور یہ نفع آپ کو روز قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ آپ سمجھیں کہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ نے ایک کمیٹی ڈال دی ہے، اس کا نفع ملے گا۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔